الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما وفہما رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق سے یہ احادیث کے دروس کا سلسلہ جاری ہے بتوفیق اللہ و بعونہ جل وعلا، اور آج ہمارے سامنے اس سلسلے کا 40واں سبق ہے۔ تو آتے ہیں بغیر کسی تمہید کے حدیث کی جانب۔ ہمارے پاس یہ کتاب الطہارت وضو کے سلسلے میں حدیث نمبر 417 ہے، جس کا عنوان یہ میں نے دیا ہے کہ وضو میں اعضاء کو 3 بار سے زیادہ دھونا ظلم و زیادتی کا باعث ہے۔ اب تک ہم نے یہ پڑھا کہ وضو نماز کی جو شرط ہے طہارت، اس کو حسب ضرورت 1 بار 2 بار 3 بار بھی اعضاء کو دھویا جا سکتا ہے، جیسے کہ وضو کرنے والا ضرورت محسوس کرے، اور 1 بار کم از کم واجب ہے، 2 بار یا 3 بار سنت ہے تسلی کے لیے، لیکن اس سے زیادہ مرتبہ اسراف، گناہ، ظلم اور زیادتی ہے۔ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنے والا اپنے آپ میں نہیں، وضو کی عبادت جو ہے تعبدی ایک عمل ہے، اس میں اس کا دھیان توجہ نہیں ہے کہ وہ محض کھیل کھیل رہا ہے اور وضو میں پانی ضائع کر رہا ہے، کہ 3 بار کے بعد بھی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے اور پانی کو گرا رہا ہے اور زیادتی کر رہا ہے۔ اس لیے حدیث میں اس کو ظلم اور زیادتی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ، عمر بن شعیب سے وہ اپنے باپ سے، وہ ان جدہ ہی وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، قال، ان کے دادا کہتے ہیں، جاء اعرابی یا اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدوی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یسألہ، آپ سے سوال کر رہا تھا، عن الوضوء، وضو کے بارے میں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی کے لیے باقاعدہ وضو کیا اور 3 بار ہر وضو کے عضو کو دھویا، ثلاثاً، ثم قال، پھر فرمایا، ہاکذا الوضوء، اسی طرح صحیح وضو ہے، درست۔ فمن زاد علی ھذا، تو جس نے زیادہ کیا اس پر یعنی جو اعضاء کو دھویا ہے 2 بار 3 بار، 3 بار جو زیادہ، اس سے 3 بار سے زیادہ جس نے اعضاء کو دھوئے، مثلا 4 بار 5 بار، فمن زاد علی ھذا فقد اساء، تو اس نے ایک تو برا کیا، اسراف کیا، وتعدی، اور حد سے تجاوز کیا، سنت سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار مقرر کی تھی اس سے بڑھ گیا، اس کو پھلانگ گیا، تعدی، وظلم، اور اس طرح سنت کو بھی پامال کیا، سنت کی خلاف ورزی کی، ظلم و زیادتی کی۔ رواہ النسائی۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن درجہ کی ہے،
حدیث میں الفاظ اساء کا مطلب ہے برا کیا، کیونکہ سنت کو چھوڑ دیا، تعدی زیادتی کی یعنی سنت کی حد سے بڑھ گیا، ظلم یعنی اپنے آپ پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے ظلم کا مرتکب یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو گناہ اور غلطی میں انسان سب سے پہلے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم ان پہ ظلم نہیں کرتے لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ حدیث 418 دینی امور میں حد سے تجاوز کرنا سخت گناہ ہے۔ تو اب پیچھے جیسے وضو ہے تو وضو ظاہر ہے طہارت کر رہا ہے، پانی استعمال کر رہا ہے، اعضاء کو دھو رہا ہے، اور جتنا زیادہ دھوئے گا اتنا بہتر ہے بظاہر، لیکن نہیں، جو سنت معاملے ہیں دینی امور میں جن کی حد بندی کی گئی ہے ان سے تجاوز کرنا بھی گناہ ہے۔ تو کوئی نیکی کا کام کرے لیکن شریعت میں اس کی حد بندی ہے، اس سے تجاوز کرنا، اسے آگے بڑھنا، یہ بھی شریعت کی خلاف ورزی ہے، گویا کہ اس نے اپنی مرضی کی، اللہ اس کے رسول کی مرضی نہیں کی اس عمل کرنے میں۔ وعن عبد اللہ بن المغفل رضی اللہ تعالی عنہ انہو سمع ابنہ، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اپنے بیٹے کو، سامع ابنہ یقول، وہ کہہ رہا تھا، کیا دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک القصر الابید عن یمین الجنہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس بات کا سوال کرتا ہوں، القصر الابید ایک سفید پیلس کا، وائٹ پیلس، سفید رنگ کا محل، عن یمین الجنہ جنت کی داہنی جانب۔ یہ الفاظ ہیں۔ اب دیکھیے یہ الفاظ کا کیا مطلب ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا چاہیے۔ اب جنت سے دائیں جانب کیا مطلب، جنت کو چھوڑ کر جنت سے باہر، تو جنت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے، جنت کے محل جیسا کوئی محل ہو سکتا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، ہم نے ان کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں کھٹکا، ایسی چیزیں بنائی ہیں۔ تو جنت سے بہتر کون سی چیز ہے کہ جو یہ سوال کر رہے ہیں صاحب؟ اسی لیے فوراً جو والد گرامی تھے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، انہوں نے فوراً ان کی کلاس لی اور فرمایا، قال ای بنی، اے میرے بچے، سل اللہ الجنت، اللہ سے جنت کا سوال کرو، اور اسی کا سوال انبیاء رسول نے بھی کیا ہے، صالحین نے، اور تم ان سے بڑھ کر نہیں ہو کہ جنت کو چھوڑ کر اور چیز کا سوال کر رہے ہو، جنت سے باہر۔ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہاں جنت کا اللہ سے سوال کرو وہاں جہنم سے اللہ کی پناہ بھی مانگو، یہ بھی ساتھ ہے، پورا سوال ہونا چاہیے، پوری دعا، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، ایسے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، انہ سیکون فی ہذہ الامہ، کہ بے شک ان قریب ہوں گے میری اس امت میں، سیکون فی ہذہ الامہ قوم، ایسے لوگ، قوم کے لوگ ہوں گے، یعتدون جو زیادتی کریں گے، حد سے تجاوز کریں گے، فی الطہور والدعاء پاکیزگی حاصل کرنے میں بھی اور دعا کرنے میں بھی، التجا کرنے میں بھی۔ وضو کی مثال پیچھے گزر چکی اس سے پہلی حدیث میں، حد سے زیادہ پانی استعمال کرنا، اسراف کرنا، اور دعا ان الفاظ سے جو غیر مناسب الفاظ ہیں، تو یہ ہے حد سے تجاوز کرنا۔ رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ۔
اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ طہارت میں حد سے گزرنے کی مثال یہ ہے کہ 3 بار سے زیادہ اعضائے وضو دھوئے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سے زیادہ نہیں دھوئے، نہ اجازت دی۔ پانی زیادہ خرچ کرے اور دھونے میں اتنا مبالغہ کرے کہ وسواس کی حد تک پہنچ جائے، یہ ہے حد سے تجاوز کرنا طہارت میں۔ اور دعا میں حد سے گزرنا یہ ہے، حد سے تجاوز کرنا دعا میں یہ ہے کہ الفاظ میں ادب نہ ہو، مانگنے میں قیدیں اور شرطیں لگائے اللہ سے، نعوذ باللہ، اور کوئی چیز عادت اور خارج از امکان مانگنا شروع کرے، ایسی چیز کا سوال کرے جو ممکن نہیں عام عادت میں، اللہ کی سنت میں۔ مثلا کوئی یہ کہنا شروع کر دے، وہ بزرگ 70 سال کا کہے اے اللہ مجھے 50 سال کا، مجھے 40-30 سال کا جوان بنا دے، اے اللہ مجھے 5ویں بیوی عطا کر، یعنی سوال ہی غلط ہے، سوال کا صیغہ ہی، تو ایسا سوال جو کہ ناممکن ہے، نامناسب ہے، اللہ کی سنت میں نہیں، اللہ کی شریعت میں نہیں، تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ مانگ اللہ سے ہی رہا ہے، لیکن کیسے مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ حسبنا اللہ۔ حدیث 419، وضو کے دوران پانی کے وسواس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو یہ پیچھے بات آ چکی ہے، چونکہ بار بار جو پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں نا، حقیقت میں وہ شیطانی وسوسے میں پڑے ہوتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتے لوگ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے مرفوع کہ ان للوضوء شیطانا، یعنی حدیث کی جو سند ہے، چین، وہ ضعیف ہے، اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں، اللہ عالم۔ ان للوضوء شیطانا، کہ بے شک وضو کے لیے ایک شیطان ہے، متعین، مقرر، جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا نا، شیطان رات کو وسوسے دینے والا شیطان، اسی طرح ہر قسم کا ایک شیطان ہے، نماز میں آنے والا شیطان، اور اسی طرح یہاں وضو کے لیے شیطان ہے، یقال له الولہان، اس کا نام ولہان ہے، ولہان۔ فتقوا وسواس الماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچو پانی کے وسواس سے، جو حقیقت میں جو پانی کے وسواس میں نہیں بچتا، پانی زیادہ یہ ضائع کرتا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ حصہ وضو کا صحیح دھلا ہے کہ نہیں، بار بار پانی گرا گرا کے تباہیاں پھیرتا ہے، پھر بھی اس کو تسلی نہیں ہوتی، تو حقیقت میں ولہان اس پر غلبہ پا چکا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وسوسے سے بچو۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ وقال ترمذی هذا حدیث غریب، امام ترمذی کے نزدیک یہ حدیث غریب ہے، ولیس اسناد بالقوی، اور اس کی اسناد مضبوط نہیں ہے، اسٹرانگ اور ساؤنڈ نہیں، عند اہل الحدیث، محدثین کے ہاں، لأننا لا نعلم احدا، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے، صاحب مشکات المصابیح مصنف کہہ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے احدن کسی ایک کو، اسندہ کہ اس نے اس حدیث کو چلایا ہو یا روایت کیا ہو، غیر خارجہ بن مصعب کے علاوہ، غیر خارجہ بن مصعب کے علاوہ، وہو لیس بالقوی، اور یہ جو خارجہ بن مصعب ہے یہ مضبوط راوی نہیں ہے، ثقہ راوی نہیں ہے، عند صحابنا، ہمارے ساتھیوں کے ہاں، یعنی ہمارے ائمہ یا محدثین کے ہاں، تو خود ہی انہوں نے بیان کر دیا۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں خارجہ بن مصعب متروک اور مدلس راوی۔ حدیث میں لفظ الولہان کا معنی ہے عقل کا جاتا رہنا اور متحیر ہو جانا، عقل متحیر ہے، حیران و ششدر ہے، متردد ہے، کنفیوز ہے، یہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں حیرت اور پریشانی میں ڈال دیتا ہے، اور وہ اس وہم میں رہتے ہیں کہ اس عضو پر پانی پہنچا ہے یا نہیں، یہ ڈالتا ہے وسوسے، اسے ایک بار دھویا ہے یا 2 بار، یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے، اور کہتا ہے کہ ایک بار ہی دھویا اور دھو لے، 2 بار دھو لیا تو پھر 2 بار دھویا، 3 دفعہ دھو لے، 3 دفعہ دھویا کہتا ہے 3 دفعہ ہی دھویا ہے،
ایک دفعہ اور دھو لے تاکہ سنت کی خلاف ورزی ہو۔ یہ ہے والا ہان۔ وسواس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل کی پناہ پکڑنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور سنت طاہرہ پر سختی سے عمل کرنا۔ 420 اعضائے وضو کو اپنے کسی کپڑے سے خشک کرنے کا جواز۔ تو یہ عزیز طلبہ، جیسے ہم نے عموماً کوئی تولیے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں منہ وغیرہ خشک کرنے کے لیے، نہانے کے بعد بھی، وضو کے بعد بھی، آج کل غسل خانوں میں، چونکہ اس وقت کپڑے اتنے زیادہ وافر نہیں تھے، تنگی کا اور غربت کا افلاس کا دور تھا، تو اس لیے حدیث میں یہ الفاظ سن لیجئے۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا تودع، جب آپ نے وضو فرمایا، مسح وجہہ، اپنے چہرہ انور کو پر مسح کیا، بطرف ثوبہ، یعنی صاف کیا اپنے چہرہ انور کو اپنے کپڑے کے کونے سے، بطرف ثوبہ، اپنا کپڑا جو تھا پہنا ہوا تھا یا باندھا ہوا تھا، کوئی بھی کپڑا یا اوپر تھا کندھے پہ، اس کے ساتھ، ذکر نہیں ہے کہ کون سا کپڑا ہے، تو الگ تولیہ نہیں تھا، بہرحال کپڑا اپنا ہی تھا استعمال والا۔ حدیث جو ہے میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، حدیث اتنی سکا نہیں، اس حدیث کی سند میں 2 راوی ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ حافظ معاذ الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا۔ چلو حدیث 421، اعضائے وضو کو خشک کرنے کے لیے کوئی خاص کپڑا رکھنے کا جواز۔ یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس باب میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں، لیکن عمل بہرحال جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ خاص کسی کو تولیے سے اپنا چہرہ یا اپنا ہاتھ یا غسل کے بعد صاف کر لے، خشک کر لے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کانت لرسول اللہ خرقۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیس آف کلاتھ یا کلوتھ، ایک کپڑے کا پیس یعنی ٹکڑا تھا، یونشف بہا اعضاءہ بعد الوضوء، کہ جس کے ذریعے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کرتے، یونشف صفائی کرتے اس کے ساتھ، یعنی اس خرقے کے ساتھ، کپڑے کا پیس جو تھا، ٹکڑا تھا، اپنے پارٹس یعنی اپنے اعضاء مبارکہ کو وضو کے بعد۔ تو وضو کے بعد جو دھلے ہوئے وضو کے اعضاء تھے وہی مراد ہیں، انہیں خشک فرماتے۔ رواه ترمذی وقال هذا حدیث لیس بالقائم، یہ حدیث اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکتی، کھڑی نہیں ہونے والی، مطلب یہ کہ کمزور ہے، اس کے پائے مضبوط نہیں۔ وابو معاذ الراوی ضعیف عند اہل الحدیث، اور اس میں ایک راوی ابو معاذ جو کہ محدثین کے ہاں ضعیف ہے۔ اس حدیث کی سند میں ابو معاذ سلیمان بن ارقم ضعیف راوی بھی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں، اور بعد وضو پانی خشک کرنے کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ اجمعین کی ایک جماعت نے اجازت دی ہے۔ تو بہرحال حدیث ایسی ہے کہ اس میں اس کے خلاف کوئی اور حدیث صحیح نہیں جس سے اقوا ہو، اور موضوع اور مضمون بھی ایسا ہے کہ کوئی شریعت کی روح کے خلاف نہیں، جواز ہے، اسی لیے صحابہ اور تابعین نے اس کی اجازت دی ہے۔ وضو کے اعضاء اور 1 بار 2 بار اور 3 بار بھی دھونا جائز ہیں، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، بار بار یہ حدیث آ رہی ہے۔ عن ثابت بن ابی صفیہ تھا، لیکن حدیث انتہائی ضعیف ہے۔ ثابت بن ابی صفیہ یہ منکر ہے راوی۔ قال کہتا ہے قلت لابی جعفر، میں نے ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا، اور وہ کون ہے؟ محمد الباقر، معروف امام زین العابدین کے بیٹے، بڑی شخصیت، بڑی ہستی اہل بیت کی، بہت بڑے علم کے، عمل کے یہ پہاڑ تھے، سبحان اللہ، اور تابعین، مدینہ کے کبار تابعین میں، فقہا تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو ثابت بن ابی صفیہ نے کہا کہ میں نے ابو جعفر سے یہ بات کہی کہ حدثہ کا جابر، کہ کیا آپ کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرۃ ومرۃ ومرتين ومرتين وثلاثا وثلاثا،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ہے ایک ایک بار، دو دو بار اور تین تین بار؟ قال نعم، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہاں۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ ہاں، جابر بن عبداللہ نے مجھے یہ بات کہی ہے، بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ بہرحال حدیث کا جو مضمون ہے وہ صحیح ہے، درست ہے، جیسا کہ پہلی حدیث موجود ہیں اور آگے بھی آ رہی ہیں، رواه ترمذی و ابن ماجہ۔ یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، اس لیے کہ راوی ثابت بن ابی صفیہ ضعیف رافضی ہے، اور امام محمد جو ہیں بہت بڑے محدث، امام باقر جن کا نام، بڑے محدث مدینہ منورہ کے بلند پایہ فقہا تابعین میں سے ہیں۔ ان کو اپنے والد ماجد زین العابدین اور جابر بن عبداللہ انصاری اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے شرف تلمذ حاصل ہے، یعنی ان کے یہ شاگرد ہیں، صحابہ کے بھی اور بڑی بڑی ہستیوں کے۔ آپ کا نام محمد تھا، کنیہ جو ہے وہ ابو جعفر تھی اور لقب باقر ہے، امام جعفر صادق جسے کہتے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعضائے وضو ایک بار دھونا فرض ہے اور دو یا تین بار سنت اور نور علی نور۔ ایک بار دھونا تو واجب فرض ہے، ایک دفعہ دھو لیا تو واجب ادا ہو گیا، باقی اس کے علاوہ دو یا تین بار جو ہے آگے مستحب یا سنت ہے، اگر ضرورت ہے تو، اگر ضرورت نہیں تو پھر یہ تکلف ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين مرتين وقال ونور علی نور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو بار وضو فرمایا اور فرمایا کہ یہ نور علی نور ہے۔ کیا مطلب؟ کہ فضل پر فضل، فضیلت پر فضیلت، بہتری پر بہتری۔ جیسے ہم اپنی عام زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ عبارت، اگر آپ یہ کام کریں نا تو بڑا ہی اچھا ہے، اور اگر اس پر یہ بھی عمل کر دیں تو پھر نور علی نور۔ سبحان اللہ۔ تو اس روایت کا کوئی اصل نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اور یہ جس کتاب میں انہوں نے اپنا دیا ہے حوالہ، اس میں بھی یہ نہیں پائی گئی۔ آتے ہیں آگے، حدیث 424، طہارت انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی پیاری سنت ہے۔ طہارت سے مراد وضو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توضا وضو فرمایا، ثلاثاً ثلاثاً، تین تین بار، وقال اور فرمایا، ھذا وضوئی کہ یہ میرا وضو ہے، ووضوء الانبیاء قبلی اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کا یہ وضو ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین تین بار آزاد ہوئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا وضو اور مجھ سے پہلے کے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا وضو ہے، وہ وضو ابراہیم اور اسی طرح ابراہیم خلیل کا علیہ السلام کا وضو ہے۔ رواہ مرزین والنووی ضعف الثانی فی شرح مسلم۔ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں ضعیف قرار دیا اس حدیث کو، اور پہلی حدیث بھی اور یہ بھی حدیث سے مراد رواہما، دونوں کو رزین نے ذکر کیا اور امام نووی نے اس حدیث کو صحیح مسلم کی شرح میں ضعیف قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ پہلی حدیث جو ہے وہ بھی اور یہ بھی دونوں ضعیف ہیں۔ حدیث 424 کے فوائد و مسائل، اس حدیث کی سند سخت ضعیف ہے۔ حدیث 425، ہر نماز کے لیے وضو کرنا افضل بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ تو گویا وضو پر وضو، طہارت پر طہارت، یہ نور علی نور ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اگرچہ ایک وضو کے ساتھ جب تک وضو ختم نہ ہو کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ آدمی اگر طہارت ہو تو اس پر پھر طہارت وضو کر لے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے ہر نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ وکان احدنا یکفی الوضوء ما لم یحدث، اور ہم میں سے ایک، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اسے وضو کافی ہوتا تھا جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جاتا۔ رواہ دارمی ہو، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے الگ وضو فرماتے، اور ہم جو تھے ہمیں
جب تک بے وضو نہ ہوتے تو ایک ہی وضو کافی ہوتا. ظاہر ہے کہ وہ وضو سے بچنے کے لیے نہیں، بہرحال حالات ایسے تھے کہ پانی بہت کم میسر تھا اور پینے کے لیے پانی بڑی مشکل سے ملتا تھا اس وقت. تو اس لیے جہاں تک شریعت نے آسانی فرمائی کی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. آج کل ہمارے ہاں ماشاءاللہ بڑے وسائل ہیں وضو کے، اور بڑا پانی اللہ نے وافر دیا ہے. ہمیں اس طرح کی جو ہے عادت نہیں بنانی چاہیے. اصل یہی ہے، اور ہے بھی الحمدللہ اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہے، ایسا ہی ہے. باقی مسئلہ ہے اپنی جگہ پہ کہ وضو اگر ہے تو آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس کی نماز انشاءاللہ قبول ہے. فوائد و مسائل. اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے. حدیث 426، پہلے ہر نماز کے لیے وضو فرض تھا، بعد میں آسانی کے لیے حکم منسوخ کر دیا گیا. ہاں جی، یہ بھی بات سامنے آ گئی کہ پہلے یہ رخصت نہیں تھی، بعد میں دی گئی. اور اس پر دلیل حضرت یہ آنے والی حدیث ہے حضرت محمد بن یحییٰ بن حبان. محمد بن یحییٰ بن حبان کہتے ہیں قال رحمہ اللہ، قلت تو میں نے کہا لعبید اللہ بن عبداللہ بن عمر، عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے. عبید اللہ یہ ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے، اور عبداللہ بن عمر جو ہیں یہ ہیں عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر. تو محمد بن یحییٰ کیا کہتے ہیں عبید اللہ کو، یعنی عبداللہ بن عمر کے بیٹے کو، کہ ارائیتا وضو عبداللہ بن عمر، آپ کا کیا خیال ہے؟ ارائیتا وضو عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو آپ کے باپ ہیں والد، ان کے وضو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ محمد بن یحییٰ پوچھتے ہیں کن سے؟ عبید اللہ سے جو کہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، کہ آپ کے والد عبداللہ بن عمر کے وضو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا بتائیے صحیح ذرا، کیا خیال ہے آپ کا؟ کہ لکل صلاۃ طاہرا کان او غیر طاہر ام من اخذہ، کہ ہر نماز کے لیے خواہ وہ وضو سے ہوں کانا او غیر طاہر یا غیر وضو سے، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو آپ کے والد ہیں، ان کے وضو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ وضو کرتے ہیں ہر وضو پر، خواہ وہ پہلے سے وضو میں ہوں یا نہ ہوں، کہ ان کی عادت ہے کہ وضو کرتے ہیں. امن اخذہ، تو انہوں نے یہ کس سے سیکھا ہے، یا یہ بات لی ہے یا تعلیم حاصل کی ہے یا پتہ چلایا ہے جس سے وہ عمل کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ وضو کرتے ہیں. وضو ان کا ہو بھی تو اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتے بلکہ نیا وضو کرتے ہیں. تو یہ بات انہوں نے کس سے لی ہے؟ امن اخذہ، کس نے کہا؟ محمد بن یحییٰ نے. کس کو؟ عبید اللہ کو جو عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں. کہ آپ کے والد نے یہ بات کس سے لی؟ فقال، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا. کنہوں نے جواب دیا؟ عبید اللہ نے. کہ حدثته اسماء بنت زید بن الخطاب، کہ اصل میں میرے والد محترم جو عبداللہ بن عمر ہیں ان سے بات کی تھی، حدیث بیان کی تھی اسماء بنت زید نے، اسماء بنت زید بن الخطاب نے، کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسماء بنت زید بن الخطاب، ان سے بات کی تھی کنہوں نے؟ اسماء بنت زید بن خطاب نے. کن سے؟ عبداللہ بن عمر سے. انا عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر الغسیل حدثها، کہ انہوں نے کہا، حدیث کیا بیان کی تھی انہوں نے؟ پھر سن لیجئے، اسماء بنت زید نے. یہ جواب ہے عبداللہ بن عمر کے بیٹے عبید اللہ کا کہ میرے والد کو حدیث بیان کی تھی اسماء بنت زید بن خطاب نے. کیا حدیث بیان کی تھی؟ کہ انا عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر،
عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر الغسیل، حنظلہ بن ابی عامر الغسیل تھے نا ان کے بیٹے عبداللہ، اور حنظلہ بن ابی عامر الغسیل جو تھے غسیل الملائکہ جنہیں کہتے ہیں، کہ جن کی شادی ہوئی اور انہوں نے جہاد میں شرکت کی اور غسل کا موقع نہ ملا اور شہادت پا گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں حنظلہ کو کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں، سبحان اللہ، تو ان کا نام غسیل الملائکہ پڑ گیا۔ تو یہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر الغسیل، غسیل الملائکہ، کہ عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر نے ان سے حدیث بیان کی تھی، حدثہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کانا امر بالوضوء لکل صلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے گئے تھے وضو کا، لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے، طاہرن، خواہ وہ وضو پر ہوتے، کانا او غیر طاہرن، یا وہ غیر وضو پر ہوتے۔ تو یہ عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر جو تھے ان کی یہ حدیث ہے۔ تو عزیز طلبہ آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے نا ساری ترتیب؟ اسماء بنت زید بن خطاب جو ہیں انہوں نے حدیث بیان کی تھی عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ عنہما کو، کہ عبداللہ بن حنظلہ جو تھے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدثہا، انہوں نے کن کو حدیث بیان کی؟ اسماء بنت زید کو، ٹھیک ہے جی، اور اسماء بنت زید جو انہوں نے پھر آگے بیان کیا۔ عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر نے اسماء بنت زید کو یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے گئے وضو کا شروع میں ہر نماز کے لیے، طاہرن کا، خواہ آپ وضو پر ہوتے، او غیر طاہرن، یا آپ بے وضو ہوتے۔ یہ شروع میں تھا معاملہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ ہر مرتبہ نماز کے لیے وضو کرو۔ فلما شق ذلک علی رسول اللہ، تو پھر جب یہ عمل گراں گزرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ہر نماز کے لیے وضو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سخت ثابت ہوا، بوجھ ثابت ہوا، تو امرا بالسواک عند کل صلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا مسواک کا ہر نماز کے وقت۔ جی، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ہر نماز کے وقت آپ مسواک کر لیا کریں۔ ووضع عنہ الوضوء الا من حدث، اور وضو کو اٹھا دیا گیا سوائے اس کے کہ جب وہ بے وضو ہوں یا وضو ختم ہو جائے۔ تو یہ گویا کہ نماز کی وضو کی جگہ مسواک کرنا رکھ دیا گیا، اسی لیے میں نے اس پہ ٹاپک دیا ہے مسواک کی فضیلت، کہ اس کو وضو کے واجب کے کیا مقام رکھا گیا ہے، تو کس قدر مسواک کی فضیلت ہوئی کہ شروع میں ہر نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا، خواہ آپ وضو میں ہوتے یا نہ ہوتے، لیکن جب آپ پر یہ معاملہ گراں گزرا، گویا کہ امت کے لیے آسانی تھی سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ہر نماز کے لیے مسواک کر لیا کریں، اور وضو اگر نہیں تو کریں، اگر ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ اسی سے نماز پڑھ لیں۔ وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ، اور وضو کو اٹھا دیا گیا سوائے اس کے جب بے وضو ہوں۔ قال، اب راوی کہتے ہیں یعنی کون؟ عبید اللہ، فکان عبداللہ یرا ان بہ قوہ علی ذلک، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے جو بیٹے عبید اللہ ہیں جن سے سوال کیا گیا تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ جو ہے میرے والد، اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا، عبداللہ یرا، فکان عبداللہ یرا کہ ان بہ قوتن، کہ ان کے پاس طاقت ہے اس بات کی، علی ذلک، کہ ان کے پاس اس بات کی قوت طاقت ہے کہ وہ فعال و تامات، کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں، تو انہوں نے اس کو کرنا شروع کر دیا حتی مات، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے، زندگی کے آخری لمحات تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو تھے انہوں نے
اس پر عمل کیا، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے، سمجھتے تھے کہ فضیلت تو اسی کی ہے کہ وضو پر وضو کرے، طہارت پر طہارت، نور علی نور۔ تو اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سمجھتے تھے کہ میرے پاس قوت طاقت ہے تو میں ہر وضو پر وضو کر کے نماز پڑھوں گا، نیا وضو کروں گا۔ ویسے شریعت میں اب رخصت ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے، جبکہ بعض محققین نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ تو بہرحال یہ قریباً صحیح ہی ہے، اس لیے کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، اور امام حاکم نے اسے شرط مسلم، امام مسلم کی شرط پر، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام حاکم کی اس بات کی موافقت کی ہے۔ نمبر 3، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فضیلت کی بنا پر آخر تک اس پر عمل باقی رہے، اس عمل پر باقی رہے فضیلت کی بنا پر، وگرنہ وہ سمجھتے تھے جائز ہے کہ ہر وضو کے، ہر نماز کے لیے نیا وضو ضروری نہیں، اگر وضو ہے تو وضو پہ کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن وہ فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس عمل پر باقی رہے جو کہ شروع میں تھا۔ حدیث 427، چلتی نہر پر بھی بلا ضرورت پانی کا استعمال اسراف میں شمار ہوتا ہے۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، ابھی طلبہ اس کا بہت لوگ کم احساس کرتے ہیں، یہ صرف پانی کی بات نہیں بلکہ ہر معاملے میں اسراف جو ہے یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں قرآن مجید میں ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی ضرورت کی حد تک کھاؤ پیو، اس سے منع نہیں، لیکن بغیر ضرورت کے کھانا یہ اسراف میں ہے، اور اس کا اسراف جو ہے اس کے ہر طرح سے نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ اور اس کا اصل مظاہرہ ہوتا ہے جب یا کوئی بڑی شادی بیاہ کی ضیافت ہو، یا کوئی کسی کے گھر مہمان ہو، یا کسی نے مہمانوں کو بلایا ہو کھانے پر، تو مہمان اکٹھے ہوں تو اس وقت جو صورتحال ہوتی ہے کھانے پر، جس طرح لوگ ٹوٹتے ہیں اور جتنے کھانے وہاں پڑے ہوتے ہیں اور جس قدر وہاں کھانا ضائع ہوتا ہے، تو وہ الامان والا فیس، تو کھانا ہو یا کوئی اور کوئی بھی چیز، ہر چیز میں اسراف یہ جو ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، اور یہ اسراف وہ ہے جو کہ حلال اور جائز چیز میں ہے، وگرنہ جو ناجائز چیز میں اسراف جس کو کہتے ہیں وہ شیطانی عمل ہے، اس کو تو اللہ اسے تبذیر کہتے ہیں، ولا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ مبذرین جو ہیں جو ناجائز کاموں میں اسراف کرتے ہیں، بے جا خرچ کرتے ہیں، اسے تبذیر کہتے ہیں۔ اسراف کہتے ہیں جائز کاموں میں اسراف ہے، ضرورت سے زائد استعمال کرنا جائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں اسراف وہ تب شیطانی عمل ہے، اسے تبذیر کہتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ وعبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو آپ کے ایک طرح کے ماموں بھی تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا روزہ، ان کی قبر جو ہے وہ چین میں ہے۔ سعد بن ابی وقاص جہاد کے لیے کہاں پہنچے؟ اللہ کے پیغمبر کے ماموں رشتہ میں تقریباً لگتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ وضو کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، وہو یتودع، اس حال میں کہ وہ وضو کر رہے تھے، حالت کونہ متودعا، اصل عبارت یہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد رضی اللہ عنہ حالت کونہ متودعا، اس حال میں کہ وہ وضو کر رہے تھے، واو حالیہ ہے یہاں، وہوا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ھذا الصرف یا سعد، اے سعد یہ کیا اسراف کر رہے ہو؟ دیکھا نا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا فراخ دلی سے پانی استعمال کر رہے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پکڑ لیا، ما ھذا الصرف یا سعد، قال افی الوضوء صرف، تو انہوں نے بھی آگے حیرت سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو کرنے میں بھی اسراف ہے، کہ میں آبائے وضو دھو رہا ہوں تاکہ خشک نہ رہیں، اچھی طرح صاف ہو جائیں،
افل وضو صرف، کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ قال، آپ نے فرمایا نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، کیوں نہیں، ہاں یہ بھی اسراف ہے، خواہ تو وَإِن كُنْتَ، اگرچہ تو ہو عَلَى نَهْرٍ، ایک ایسے دریا پر جارن جو جاری ہو، جاری ساری دریا کے کنارے بھی ہوگا تو بغیر ضرورت کے پانی استعمال کرے گا تو اسراف میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ واہ احمد و ابن ماجہ، حدیث جو ہے یہ متکلم فی ہے، اس کی سند، اس میں کلام ہے۔ بہرحال اس حدیث کی سند میں حیب بن عبداللہ اور عبداللہ بن لہیہ دو راوی ضعیف۔ بہرحال اس کی جو حدیث ہے اس کے مفہوم یا اس کے موضوع کی مطابقت میں کئی ایک اور روایات ہیں جو کہ اس کی موافقت میں ہیں کہ اسراف جو ہے اسے بچنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جیسی ہستیوں کی حدیثیں موجود ہیں جس میں پانی کی مقدار کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی میں وضو فرماتے اور غسل کتنے پانی میں فرماتے۔ ایک سا سے غسل غالباً اور ایک مد جو ہے اس میں وضو سے ایک مد پانی۔ آگے حدیث 428، وضو میں بسم اللہ کہنا سنت اور مستحب ہے، واجب نہیں۔ ہاں جی، یہ بات پہلے بھی گزری ہے لیکن دوبارہ حدیث آ گئی ہے۔ حدیث ظاہر ہے کہ اسنادی حیثیت جو ہے اتنی مضبوط نہیں، بہرحال اس سے پہلے جو ہے قدر بہتر اس حدیث اقوا بہتر جو کہ مضبوط ہے وہ بھی گزر چکی ہے کہ اس کا وضو نہیں ہے، لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اگرچہ اس میں بھی کلام ہے کچھ لیکن بہرحال سے وہ سند کے اعتبار سے مضبوط ہے قدرے۔ بہرحال حدیث 428، وضو میں بسم اللہ کہنا سنت اور مستحب ہے، واجب نہیں۔ یہ دل میں رکھنا، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ واجب سمجھتے ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ ان کے ہاں یہ بسم اللہ کہنا تسمیہ وضو میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف بسم اللہ، اسے تسمیہ کہتے ہیں، اور پورے بسم اللہ کو بسملہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وابن مسعود وابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب سب صحابہ دو سے زیادہ ہو جائیں تو رضی اللہ عنہم اجمعین تعین کا کرتے ہیں، دو ہوں تو رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ بھی ہیں، ابن مسعود بھی ہیں، ابن عمر بھی ہیں سب، اور ابن عمر میں ان کے والد محترم عمر بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر، چار، رضی اللہ عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، من تودع، جس نے وضو کیا، وذکر اسم اللہ، اور اس پہ اللہ کا نام بھی لیا شروع میں، فإنہ یطہر جسدہ کلہ، تو بے شک اس نے اپنے پورے جسم کو پاکیزہ کر لیا، پاک کر لیا، صاف کر لیا پورے جسم کو، حالانکہ وہ وضو کے آباد ہو رہا ہے لیکن اس کی برکت سے بسم اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے پورے جسم کو پاک کر لیا۔ ومن تودع، اور جس نے وضو کیا، ولم یذکر اسم اللہ، اور اس نے اللہ کا نام ذکر نہیں کیا، اس میں اللہ کا نام نہیں لیا شروع میں، وضو کے شروع میں، لم یطہر، تو اس نے نہیں پاک کیا، الا موضع الوضو، سوائے وضو کی جگہ کے یا وضو کے اعضاء کے، تو وضو کے اعضاء کے سوا اور کسی چیز کو وہ پاک نہیں کر سکا۔ تو اس سے یہ استدلال کیا ہے علماء نے کہ یہ حدیث اس بات پر شاہد ہے کہ بسم اللہ کہنا سنت اور مستحب ہے۔ اگر واجب ہوتا بسم اللہ کہنا تو یہ الفاظ نہ ہوتے لم یطہر الا موضع الوضو، بلکہ یہ ہوتا کہ اس کا وضو ہوا ہی نہیں، کیونکہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، وہ واجب تھی، واجب چھوڑ دیا، تو معلوم ہوا کہ وضو کے جو اعضاء ہیں وہ پھر بھی پاک ہو گئے ہیں، باقی جسم پاک نہیں ہوا بغیر بسم اللہ کے، تو وضو ہو جائے گا۔ یہ روایت منکر یا من گھڑت ہے، اللہ اکبر، الیاذ باللہ۔ 429، وضو کے وقت اپنی انگوٹھی کو حرکت دینا کہ مبادا انگلی خشک نہ رہ جائے،
وضو کے وقت اپنی انگوٹھی کو حرکت دینا کہ مبادا انگلی خشک نہ رہ جائے، حدیث یہ بھی ضعیف ہے، لیکن بہرحال اس کا جو موضوع ہے یا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی نے اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو وہ وضو کرتے وقت اس کو حرکت دے لے تاکہ اس کے نیچے کو خشک جگہ نہ رہ جائے۔ وعن ابی رافع رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وضو فرماتے، وضو الصلاۃ، نماز کا وضو، نماز کے لیے وضو فرماتے، حرک خاتمہ، تو آپ حرکت دیتے اپنی انگوٹھی کو، فی اصبعہ، اپنی انگلی میں، اپنی انگشت میں اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتے، حرک خاتمہ، حرکت دیتے آپ اپنی انگوٹھی کو، فی اصبعہ، اپنی انگشت میں۔ رواہ الدارقطنی و روى ابن الماجہ الاخیرہ، امام دارقطنی اور امام ماجہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا آج کا سبق۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، البتہ وضو میں احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے جیسے کہ انگلیوں میں خلال، پاؤں کی انگلیوں میں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کیا جائے تاکہ کوئی چیز خشک نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہیں ملتے تھے، خلال کرتے تھے۔ تو اب یہ ہمارے آج کے لیسن کی آخری حدیث تھی۔ اس کے ساتھ غالباً نیا جو باب شروع ہو رہا ہے، اس لیے میں نے آج انہی حدیث پہ اکتفا کیا ہے۔ آگے انشاءاللہ ہمارے پاس جو باب شروع ہو رہا ہے وہ ہے نہانے کا بیان، باب الغسل، غسل کا طریقہ اور غسل کی قسمیں کیا ہیں، ایک عادی غسل ہے، ایک غسل جنابت ہے، اس کی سنتیں، اس کے واجبات، یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ آپ کتب فقہ میں بھی پڑھیں گے اور حدیث میں بھی ضرورت کی حد تک ان کا تذکرہ ہوگا۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جن کا ہماری شب و روز کی زندگی سے تعلق ہے، ہر مرد ہو یا عورت مسلمان، اس لیے ان کو خاص طور پہ ذکر، ان کی حدیثوں کا مطالعہ بھی کریں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، ازبر کریں، اس نیت سے کہ ان کو آگے تک بھی کنوے کرنا ہے تاکہ صدقہ جاریہ بنے۔ تو آتے ہیں جو مختصر سوالات ہیں آج کے اس سبق کے حوالے سے۔ سوالات عزیز طلبہ، جو حدیث زیادہ ضعیف حدیثیں ہیں ان میں سے میں گریز کرتا ہوں کہ سوال لیا جائے یا بنایا جائے، الا یہ کہ زیادہ کوئی ضروری بات ہو یا کسی چیز کو ظاہر کرنا مقصود ہو۔ اور اسی لیے جو حدیث کے آخر میں زیادہ تر اس کے فوائد اور اس کے اپنا مسائل ہیں، احکامات، وہ بھی انہی حدیثوں کے میں لیتا ہوں کہ جو صحیح حدیث یعنی صحت کے درجے پہ اترتی ہیں، حسن اور صحیح حدیثیں ہیں، یا متفق علیہ، یا جس کو امام بخاری امام مسلم نے الگ الگ ذکر کیا ہو۔ تو ضعیف حدیثوں سے میں گریز کرتا ہوں کہ ان سے احکام اور مسائل لوں، الا یہ کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ضروری ہے یا اس کی ضرورت ہو اور دیگر احادیث اس کے موافق ہوں یا شواہد ہوں اس کے یا مطابعات ہوں۔ تو پہلا سوال آج کا، وضو میں بسم اللہ کہنا سنت ہے یا واجب؟ یہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ صحیح درست یہی ہے کہ یہ سنت ہے جمہور کے نزدیک، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو واجب کہا ہے غالباً۔ حدیث میں مسواک کرنے کو کس عمل کے قائم مقام رکھا گیا ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ مسواک کی فضیلت سے عیاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ پہلے ہر نماز کے لیے وضو فرض تھا، تو یہ جب مشقت ہوئی امت پر، گراں گزرا معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات نہیں بلکہ آپ کی امت کو کی آسانی کے لیے اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس کی جگہ ہر نماز کے لیے مسواک کر لیا کریں، اور وضو اسی وقت ہی کریں جب وضو آپ کا نہ ہو۔ نمبر 3، لفظ الولہان سے کیا مراد ہے، اس کا معنی ذکر کریں۔ ولہان وہ شیطان ہے کہ جو وسوسے ڈالتا ہے وضو کے سلسلے میں۔ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن بہرحال شیطان کا وسوسہ جو ہے وہ اسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، خواہ وہ ولہان ہو یا کوئی اور ہو۔
کہ انسان بار بار پانی کا استعمال کرتا ہے بہت زیادہ اور بے دریغ، اس کے باوجود وہ شک میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے 2 بار دھویا ہے کہ 3 بار دھویا ہے، اور 3 بار کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے، شک میں پڑتا ہے شیطان کی طرف سے الیاذ باللہ، پھر 4-5 مرتبہ دھوتا ہے اور نافرمانی کا اور زیادتی ظلم و زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور ولہان کا معنی بھی یہی ہے، کسی اور یعنی حیرت زدہ کر دینا، کسی کو پریشان کر دینا۔ نمبر 4، طہارت میں حد سے گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ طہارت میں حد سے گزرنے کا مطلب تو وہ ہم نے ذکر کیا ہے، وضو کو بے دریغ استعمال کرنا یا وسواس میں پڑ جانا، ٹھیک ہے جی، پانی بے دریغ استعمال کرنا، 3 بار سے زیادہ دھونا ہر اعضاء کو، یہ ساری چیزیں۔ حدیث میں الفاظ اسا، تعدی اور ظلمہ کے معنی واضح کریں، یہ ہم نے ذکر کر دیے ہیں۔ ویسے اسا کا معنی برا کیا، سنت کے خلاف ورزی کر کے، تعدی زیادتی کی، سنت کو سنت سے تجاوز کر کے، اور ظلمہ اپنے نفس پر ظلم کیا کہ اس نے نافرمانی کا ارتکاب کیا، سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ تھے آج کے سوالات مختصر 5۔ اس کے بعد ہم اللہ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں آپ سے کہ جو کچھ کہا سنا ہے رب العالمین اس پہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ کی توفیق سے جو کچھ کہا سنا ہے اس کی سمجھ اور پھر اس کو آگے پہنچانے کی بھی اللہ توفیق ارزاں نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ آئندہ سوموار تک کے لیے اجازت ہو، باقی انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ بھی ہفتہ وار کوئز وہ آپ کو دے دیے جائیں گے، اور پھر بتوفیق اللہ آئندہ کا جو لیسن ہوگا وہ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو اپنا کتاب الغسل یا باب الغسل سے شروع کرتے ہوئے حدیث کو آگے انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ وما توفیقنا الا باللہ، ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ، ٹائم سے سوالات کوئی پوچھنے ہیں، بات پوچھنی ہے تو سوالات کر سکتے ہیں مغرب کی نماز اذان تک۔ جی کوئی سوال بنا کے لایا کرو بیٹا، اس لیے کہ سوال جو ہیں دین کے معاملے میں ذہن کھولتے ہیں، بصیرت پیدا کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اجاگر ہوتی ہے، یہ دینی معلومات میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور دوسرے سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ طلحہ۔ طلحہ، ماشاء اللہ۔ جی بیماری کی وجہ سے کسی عضو کو دھونا زیادہ دفعہ اور 3 دفعہ سے زیادہ ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم؟ دیکھیے بیماری کس طرح کی ہو سکتی ہے کہ جس میں زیادہ مرتبہ ضرورت پڑ رہی ہے انسان کو کہ وہ اعضائے وضو کو دھوئے؟ بیماری کی وجہ سے یہ تو سنا گیا ہے کہ کم آدمی جو ہے وہ پانی سے بچے اور تیمم وغیرہ کر لے۔ وہ کس قسم کی بیماری ہے کہ جس سے وہ پانی زیادہ استعمال کرے، 3 بار سے بھی زیادہ؟ تو اگر کوئی ہے اکثر ایسی، مسوروں سے خون نکلتا ہے جی تو اس میں کلی زیادہ، مسوروں سے خون نکلتا ہے اس میں کلی زیادہ دفعہ کرنا پڑتی ہے، یا جی کسی کو نزلہ زکام کا مسئلہ ہے تو وہ زیادہ دفعہ ناک کو صاف کرتا ہے، اسی جی طرح۔ جی ہاں بیٹا، یہ بیماری کوئی اس قسم کی اگر ہے اور ضرورت محسوس کر رہا ہے وہ، تو اس میں بالکل بیماری کا جب نام آپ لیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ عذر شرعی عذر، جب آپ نے بیماری کا نام لے لیا تو شرعی عذر آ گیا سامنے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگوں کو سلسلے بول کا مرض ہوتا ہے، پیشاب ان کا جاری رہتا ہے، رکتا نہیں مثانے سے، تو ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ بس انڈر ویئر پہن لو اور ایک بار اچھی طرح استنجا کر لو، اور استنجا کر کے اچھی طرح دھو لو، اور پھر وضو کر لو، وضو کر کے پھر انڈر ویئر پہن کر نیچے اوپر شلوار یا تیمن تو آپ نماز پڑھ لیجیے۔ اس میں اگر آپ کو وہ سلسلہ آتا بھی ہے، جاری بھی رہتا ہے، تو معفو عنہ ہے۔ تو
وہ تو بیماری کی صورت میں تو مستثنا ہے معاملہ، اس میں تو ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی، پوچھنے کی۔ اس میں تو یہ ہے کہ اگر مریض محسوس کر رہا ہے ضرورت تو پھر کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ معفو عنہ ہے۔ یہ نارمل حالات کے معاملے میں سارے مسائل ہوتے ہیں۔ استثنائی صورتوں میں اللہ نے توفیق دی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ بیچارے لوگ جو ہیں وہ بستر پر ہوتے ہیں، مسلسل ہل جل نہیں سکتے، اور پیشاب پخانہ ان کا اوپر ہی گزرتا نکلتا ہے، اور ان کو بھی اجازت ہے وہ نماز پڑھیں گے، اشاروں کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیں گے، اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا کہ وہ تندرستی میں باقاعدہ طہارت کے ساتھ باوضو مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اتنا ہی ثواب انہیں ملے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جیسے ہم غسل کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ وضو کرتے ہیں، تو اب جب دوبارہ وضو کیا ہے تو پھر جب اس نے مسح کیا اور کان میں خلال کیا تو اس نے دیکھا ہے کان میں صابن ہے، تو کیا وہ ایک دفعہ سے کیونکہ نکلا نہیں ہے تو کیوں پہلے وہ وضو مکمل کرے گا کہ ساتھ ہی وہ اسی وضو کے پانی سے وہ دوبارہ اس کا کان میں پانی ڈال سکتا ہے وضو کے درمیان ہی؟ مجھے سمجھ نہیں ہے، ادھر آپ کان میں تو پانی ڈالنا ہی نہیں، کان میں تو اسے مسح کرنا ہے۔ وہ جو جس ہاتھ سے آپ نے سر کا مسح کیا، جس وہ ہاتھ آپ کا سر کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ کو ڈبویا، اس کے لیے نیا پانی چاہیے سر کے مسح کے لیے۔ پانی نہیں کہ آپ چلو بھر کر آپ سر کے اوپر پھینکیں، ایسے نہیں۔ مسح صرف یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں وہ گیلا ہو تو آپ سر کا مسح کریں گے تو ساتھ ہی کانوں کو اندرونی جانب سوراخوں میں اسی انگلی کے ساتھ نیا پانی نہیں لینا، نہ ہاتھ پہ گونا ہے، تو صرف مسح کرنا ہے، اس میں پانی تو ایسا ڈالنا ہی نہیں، اور نہ پانی نیا لے کر کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں ڈالنی ہیں نئے پانی سے، اسی انگلی کو ہی پھیرنا ہے اور پیچھے بھی انگوٹھے سے۔ تو ایسا بس وہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کا سوال کیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں کہہ رہا تھا کہ ویسے تو ایک ہی دفعہ وہ اسی پانی سے مسح کرتے ہیں اور انگلی ڈالتے ہیں کان میں، لیکن جب جی وہ جی، انگلی ڈالتے ہیں تو محسوس ہوا کہ اس میں بھی کان کے اندر صابن ہے، تو کیا ہم پانی لے کے اسی وقت کان کے اندر ڈال سکتے ہیں یا پہلے وضو کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے نا اس کو دھوئیں گے؟ بیٹا اگر ایسی کوئی بات ہے نا تو اس کا حال بہترین یہی ہے کہ گویا کہ آپ نے اچھی طرح غسل ابھی نہیں کیا، صابن مختلف جگہوں میں موجود ہے، سوراخوں میں اور نشیب و فراز میں، تو آپ ایسا کریں کہ بہتر حال یہی ہے کہ ایک دفعہ اچھی طرح پھر ڈبکی لگائیں یا فوارہ چلائیں اور پورا جسم جو ہے اس کو دھوئیں، اور کانوں سمیت، منہ سمیت، آنکھوں سمیت، ناک سمیت ہر جگہ کو اچھی طرح ایک دفعہ نہا لیں اور دوبارہ ایک دفعہ وضو کر لیں آخر میں، بس اس کا حل یہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ طہارت میں طہارت ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر پانی کی قلت تو پھر کوئی بات نہیں، پھر کوئی وہ جاگ وغیرہ کوئی ناپاک تو ہوتی نہیں، وہ اگر جاگ ہے بھی تو اس کو ویسے انگلی سے اس کو صاف یا کپڑے سے صاف خشک کر لو، کیونکہ صابن کی جاگ ہے وہ نجس تو نہیں نا، آپ کے وضو پہ اثر کو نہیں پڑا، وہ تو صرف یہ ہے کہ آپ کی تسلی کے لیے کہ آپ کچن ہو رہی ہے، اندر صابن پھنسا ہوا ہے، تو آپ ایک دفعہ دوبارہ نہا لیں اور نہا کے صفائی کر کے پھر وضو کر لیں آخر میں۔ اگر ایسی بات نہیں تو آپ بالکل اسی وضو پہ آپ کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔ تو بعد میں کان کو خشک کر لیں کسی کپڑے سے یا انگلی سے، ویسے ہی تو آپ کا مسح تو ہو چکا ہے سر کے ساتھ، اس پر اثر نہیں پڑے گا۔ اوکے جی، پھر آپ ریسٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔